بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے تجوید کے پہلے سیشن میں۔ امید کرتا ہوں آج آپ کو میری آواز، ویڈیو اور اسکرین ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ کائنڈلی کو ایک پارٹیسپینٹس کنفرم کر دیں کہ آپ سب کو ویڈیو آواز آ رہی ہے۔ میرے پاس ٹاپ پہ نام شور ہے احمد اور علینا، تو آپ سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی سر، آ رہی ہے جی اوکے، شکریہ۔ تو ہم انشاءاللہ تجوید تو بہت تفصیلی نہیں پڑھیں گے یہاں پہ، بالکل مختصر سا تجوید کا ٹاپک ہم پڑھیں گے، جس میں ہماری جو بیسک ڈیلی کی قرأت ہے وہ انشاءاللہ امپروو ہوگی۔ بیسک تو تجوید کا جو علم ہے وہ تو بہت ایک وسیع علم ہے، اس پہ تقریباً 3-4 سال لگ جاتے ہیں، لیکن یہاں QC1 کے ساتھ ہم صرف اس حد تک پڑھیں گے کہ جو ہمارا بیسک جو ہماری قرأت ہے اس میں ہماری کون کون سی مسٹیکس ہو سکتی ہیں، جن کو ہم کم سے کم ٹائم میں جلد از جلد درست کر سکتے ہیں۔ کیونکہ کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کو درست کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کے درست کرنے نہ کرنے پر اگر تاخیر ہو جائے تو گناہ نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آج تفصیلاً دیکھیں گے سارا۔ تو اس سیشن میں آپ دیکھیں گے، پہلے جو تجوید کا سیشن ہوگا اس میں تعارف دیکھیں گے کہ آیا تجوید کا علم کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بات آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو ڈیلی غلطیاں ہوتی ہیں ایسی جو انجانے میں ہو رہی ہیں، ہم نہیں جانتے وہ غلطیاں کون کون سی ہم میں سے کسی کی ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ سب کی ایک ہی غلطی ہو، مختلف ہو سکتی ہیں، کسی کی ایک جگہ ہو سکتی ہے، کسی کی دوسری جگہ۔ تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آج تفصیلاً دیکھیں گے۔ تو میرا خاص ہے پارٹیسپینٹس کافی آ گئے، ٹائم بھی ہمارا تھوڑا سا مغرب کی وجہ سے کلیش کر رہا تھا، تو اس لیے تھوڑا ٹائم جو نارمل اسکیجول سے اپ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ بعد میں انشاءاللہ ہم 5:25 پہ شروع کیا کریں گے تاکہ 6 بجے باقاعدہ QC1 کا کورس ہم سٹارٹ کر سکیں ٹائملی۔ تو ابھی تھوڑا سا یہ ٹیمپریری سمجھ لیجیے، 1-2 ہفتے شاید ایسا کرنا پڑے، کیونکہ مغرب کا ٹائم بیچ میں آ رہا ہے، اور اگر ہم پہلے شروع کریں ٹائم پہ جو ہمارا ایک ٹائم اناؤنس ہوا ہے تو اس پہ پھر مغرب بیچ میں آ جاتی ہے، تو اس لیے بریک کرنا مشکل ہے۔ آلریڈی آدھے گھنٹے کا سیشن ہے، تو انشاءاللہ بہرحال اس اسکیجول کو پھر انشاءاللہ ریسیٹ کر لیا جائے گا۔ تو بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے، اس کا سبق نمبر 1، اور سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس سامنے آئی ہے آیت وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی سورۃ المزمل کی 4تھی آیت ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اطمینان سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں معانی میں غور کرنا ہے۔ اور تیسری بات، تجوید کے جو ہم قواعد سیکھیں گے انشاءاللہ ان کو ساتھ ساتھ ہم نے اپلائی بھی کرنا ہے، یعنی امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جیسے مثلا میں غنے کا قاعدہ سیکھ لیتا ہوں، اس کے بعد اگر میں تلاوت میں غنہ نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب پھر میں نے پریکٹیکلی نہیں سیکھا، ٹھیک ہے؟ تو تجوید کا علم ہے بھی ایسا ہے کہ اس کو ہم مطلب صرف پڑھنے والا علم نہیں ہے، جیسے کچھ کتابیں ہوتی ہیں نا پڑھنے والی ہوتی ہیں، یعنی ان کو پڑھ کے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ یہ علم ایسا ہے کہ اس کو پریکٹیکل کرنا ہے۔ یعنی اس میں ٹیکسٹ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے آپ مثلا یہاں اطمینان سکون کے ساتھ یہ سب پڑھ رہے ہیں، اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ اصل فائدہ یہ کہ آپ اطمینان کے ساتھ پریکٹیکلی پڑھ رہے ہیں، یعنی وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ معانی میں غور کرنا یہ بھی عملی طور پہ کرنا پڑتا ہے، اور تجوید کے قواعد جو ہم پڑھیں گے یقیناً مخارج کی ادائیگی ہے، شد ہے، مد ہے، غنہ ہے، قلقلہ ہے، اسی طرح سے بولڈ لیٹرز ہیں، لائٹ لیٹرز، بہت ساری ایسی اصطلاحات ہم سیکھیں گے کہ جن سے ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ پریکٹیکل علم ہے، اس کو یعنی ہم نے پریکٹیکلی منہ سے ادا کرتے ہوئے ان سب چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ گویا کہ ہماری زبان کی جو درستگی ہے اس کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔
تو تجوید کے تعارف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے حروف کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنا، اس علم کا نام تجوید ہے۔ تلفظ سے مراد کیا ہے؟ یعنی الف با تا سا جیم ہا خا، یہ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان کو ادا کرنا تلفظ ہے۔ جبکہ ساتھ میں قواعد، سیکنڈ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، قواعد سے مراد یہ ہے کہ حروف کو صحیح تلفظ سے پڑھ لینے کے ساتھ ساتھ یہ جاننا کہ حرفوں کی آوازوں کو کتنا لمبا اور کتنا مختصر رکھا جائے، حرفوں کو آپس میں ملاتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جائے، انہی تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ قواعد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم نے تلفظ پڑھا اور دوسری سائڈ پہ ہم نے قواعد۔ قواعد سے مراد جیسے ہم رولز کہتے ہیں، گرامر کے رولز ہوتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں گرامر کے قواعد، اسی طرح سے یہاں پہ تجوید کے قواعد کیا ہوں گے ان کو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے۔ تو ساتھ آپ دیکھیے گا کہ ہمارے جو عام طور پر مسٹیک ہوتی ہے وہ ایسے قواعد ہیں جس میں کسی ایک ریجن یا ایک علاقے کے لوگ زیادہ تر وہ مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ زبان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جیسے مثلا کراچی والا بات کر رہا ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہ کراچی سے ہے، یعنی اس کی زبان سے، نہ کہ یہ جان کے کہ وہ کہاں سے ہے، ہمیں اس کی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ کراچی سے۔ اسی طرح جو پشاور سے ہے وہ بات کرتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ پشاور سے، یعنی اس کے الفاظ اور اس کا انداز ہوتا ہے، یعنی اس انداز کو ہم دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ تو قرآن کو ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کو ہم کس انداز میں پڑھتے ہیں، پنجابی میں پڑھتے ہیں، پشتو میں پڑھتے ہیں، ہندی میں پڑھتے ہیں، کون سی زبان میں ہم پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کو ہم نے عربی میں پڑھنا ہے، تو اب جب ہم عرب اسٹائل میں پڑھیں گے تو سننے والے کو یہ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کہاں کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، کہاں کا بندہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ ہمارا قرآن کا اسٹائل جو ہے وہ اصل عرب کا اسٹائل ہوگا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ قواعد میں زبر زیر پیش کے قواعد ہیں، حروف مدہ، حروف لین، مد جزم شد ادغام وغیرہ کے قواعد، غنہ اظہار اخفاء اقلاب کے قواعد۔ وقف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، یہ بھی اکثر ہم غلطی کر جاتے ہیں وقف کرتے ہوئے۔ کن علامات پر وقف کرنا ضروری ہے اور کن علامات پر ہرگز نہیں ٹھہرنا، یعنی نہیں وقف کرنا، کچھ متفرق قواعد بھی ہم ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تجوید کا شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی شریعت کے اعتبار سے ہمارے لیے تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور اس پر عمل کرنا فرض عین ہے۔ یہ فرض کفایہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی خاندان یا فیملی کے کچھ افراد کے لیے اس علم کو سیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی ضروری ہے، اگر سارے چھوڑ دیں گے تو گناہ سب کو ہوگا، لیکن کچھ افراد سیکھ لیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ جو ہے نا گناہ میں معافی کی گنجائش ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں، میرے خیال سے ہم خاندان میں سے ایک ایک دو دو لوگ ہی ہوں گے یہاں پہ، تو اس لیے ہم لازمی سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس چیز کی اویئرنیس دلائیں کہ تجوید کتنا ضروری ہے اور اس کے اندر کیا مطلب اس کی اہمیت کیا ہے۔ تجوید کا موضوع قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ تجوید کا فائدہ ہے قرآن مجید کو پڑھنے میں ہماری زبان غلطی نہیں کرے گی، اور تجوید کا مقصد کیا ہے؟ علم تجوید حاصل کرنے کا مقصد دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ ان سے مراد کیا ہے؟ آپ کو دنیاوی کوئی فن نہیں آ جاتا بلکہ قرآن بہترین پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور جب قرآن بہتر پڑھتے ہیں تو آخرت کا یقیناً جو ہے اجر اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کچھ ہم دیکھتے ہیں تجوید کے حوالے سے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس سے مراد یعنی تجوید کا علم بھی قرآن ہی کے علوم میں سے ہیں، قرآن کو سیکھنے کے لیے ہی ایک فن ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی وہ بہترین لوگوں میں سے ہیں جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہو اجران۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی جو قرآن کا ماہر ہو معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو اور قرآن پڑھنا اسے تکلیف دہ یعنی مشکل لگتا ہو تو اس کا اجر کیا ہے؟ دوگنا ہے، ڈبل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جتنی اپنی ایفرٹس کرتے ہیں اس پہ اگر ہمیں رزلٹ اس کے مطابق نہیں ملتا تو اس کا اجر جو ہے نا ڈبل ملتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پریکٹیکلی اگر ہمیں لرننگ نہیں ہو رہی لیکن اجر کے اعتبار سے تو ہمیں اس کا اجر ڈبل ملتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو، یعنی بہترین انداز میں پڑھو۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو عرب کے لب و لہجہ اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن کو ہم نے یعنی اپنے انداز یا اپنے لہجوں کے انداز میں نہیں پڑھنا، بلکہ عرب کے انداز میں پڑھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کا بہت اہم ٹاپک جو ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تھوڑا سا سپیڈ سے چلوں گا۔ اہم ٹاپک یہ ہے کہ ہم جو قرآن مجید میں غلطی کرتے ہیں اس غلطی کو کیا کہا جاتا ہے؟ لحن، ٹھیک ہے، لحن۔ اور غلطیاں قرآن میں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک غلطی ہوتی ہے بڑی، ویسے بھی عام سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں بڑی غلطی چھوٹی غلطی دو ہی ہے نا، درمیانی غلطی تو نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم کہیں گے بڑی غلطی چھوٹی غلطی۔ لحن جلی بڑی غلطی، لحن جلی کیا ہے؟ بڑی غلطی، اور لحن خفی باریک غلطی، چھوٹی غلطی۔ تو لحن جلی کا مطلب ہے واضح اور نمایاں، جس کو باقاعدہ یعنی اس کو دیکھا جا سکے، جج کیا جا سکے کہ یہ غلطی کر دی۔ اور لحن خفی باریک ہے، چھوٹی غلطی ہے، تو اس لیے اس کو ہم لحن خفی کہیں گے۔ لحن جلی میں ہمارے پاس سب سے پہلی جو ٹائپ کی ہے وہ ہے کسی ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کر دینا۔ کیا کر دینا؟ کسی ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کر دینا، یہ لحن جلی یعنی بڑی غلطی کہلاتی ہے۔ جیسے مثلا الحمد ساؤنڈ ہے، الحمد ہا کے ساتھ ہے، تو الحمد ہا کے ساتھ ہے۔ اب اس میں سے کریکٹ کون سا ہے؟ کریکٹ فرسٹ سائڈ والا، اوکے، اور رونگ کیا ہے؟ سیکنڈ سائڈ والا۔ تو ہم الحمد جب پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں اور شکر، ٹھیک ہے۔ اور الحمد اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ آگ کی حرارت کا ختم ہونا یا موت کا طاری ہونا وغیرہ۔ تو گویا کہ یہ معنی ہی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ لحن جلی، بڑی غلطی۔ بڑی غلطی میں کسی ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کرنا، یہ بڑی غلطی ہے، چھوٹی غلطی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی مثال اسمن، سین کے ساتھ ہے اسمن، اس کو اگر ہم اسمن پڑھ دیتے ہیں اسمن سا کے ساتھ تو کیا ہو جائے گا؟ معنی تبدیل ہو جائے گا۔ مثلا اسم کا معنی ہے نام اور اسم کا معنی ہے گناہ۔ تو مثلا میں آپ سے پوچھوں ما اسم کا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اپنا نام بتائیں گے یا غلطی بتائیں گے اپنی؟ تو یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی اسپیشلی زبان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے سین نہیں ادا کر پاتے، تو اس سے جو عرب لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا نیگیٹو میننگ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ما اسم کا اگر میں کہوں گا تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گناہ کیا ہے، اور اگر میں کہوں ما اسم کا تو آپ کا نام کیا ہے۔ تو اس طرح سے الفاظ کے جو حروف کی تبدیلی سے معانی باقاعدہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ذل اور ذل، ذل کا کیا معنی ہے؟ ذل، ذل وہ ذلیل ہوا، ٹھیک ہے، دال، اور ذل وہ پھسلا۔ تو اگر مثلا قرآنی آیات میں ذل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ذل نہیں پڑھ سکتے، اور اگر ذل لکھا ہے تو اس کو ذل نہیں پڑھ سکتے۔ تین والتین والزیتون، تو اکثر لوگ آپ نے سنا ہوگا والتین والزیتون، طاط ٹائپ کی تا پڑھ دیتے ہیں، اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تین کا معنی ہے انجیر اور طین کا معنی ہے مٹی۔ ان حروف کو ہم نے پریکٹیکلی تو بعد میں ادا کرنا ہے کہ کیسے کس حرف کو ہم نے پروناؤنس کرنا ہے اور ایک دوسرے سے ڈسٹینس کیسے بنانا ہے، ان میں کیسے فرق پڑے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تا تھی یا طوا ہے۔ تو بہرحال اس کو ہم فردر ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیسن میں۔ ابھی ہم صرف انٹرو ٹائپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کامن مسٹیکس کون سی ہیں، تو یہ ہماری کامن مسٹیکس ہیں۔ قل، لیکن کتنی بگ مسٹیک آتی ہے ہماری؟ قل کو ہم اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ کل پڑھتے ہیں، کل۔ اگر مثلا ہم کہتے ہیں کل یا ایوہ الکافرون تو کیا معنی بن جائے گا؟ ہائیے اے کافرو، ہائیے اے کافرو، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہیں گے قل یا ایوہ الکافرون تو اس کا معنی ہوگا کہہ دیجئے اے کافرو، تو کتنا بڑا فرق ہے۔ تو ہم عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کوئی فوتگی وغیرہ ہو جائے تو وہاں پر ہم قل پہ جاتے ہیں یا کل پہ جاتے ہیں؟ تو اکثر میں ویسی مثال دیتا ہوں تو ہم کل پہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم کل بول دیتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم کل پہ جا رہے ہیں نا، تو ویسے ہم کھانے ہی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ دعا کرنا ہمارا اتنا مقصد نہیں ہوتا جتنا مقصد کھانا پینا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم آج کے بعد کہیں کہ ہم کل پہ جا رہے ہیں۔ کس پہ جا رہے ہیں؟ کل پہ، ٹھیک ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں ٹھیک بھی کریں گے، ابھی آپ نے درست نہیں کرنا، صرف چیک کرنا ہے، نوٹ کرنا ہے۔ علیم،
علیم کا معنی ہے علیم جاننے والا، اور علیم کا معنی کیا ہے؟ دردناک. دردناک. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا بھی اس میں مسٹیک کرتے ہیں تو معنی بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے لحن جلی کی اچھا. صورت، ایک صورت، پہلی صورت ہم نے کیا پڑھی لحن جلی کی؟ ہم نے پڑھا ایک کسی بھی حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کر ایسے دینا، تبدیل ایکسچینج. کرنا. مثلا ہا کو کیا کر دینا؟ ہا ایگزامپل ہے. سین کو کیا کرنا؟ سا. زال کو زا. اسی طرح سے ہم قوف کو کیف. اگر آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم بڑی غلطی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ کسی حرکت کو دوسری حرکت سے تبدیل کرنا، یعنی زبر زیر پیش کو ایکسچینج کر دینا. یہ ویسے تو ہونی نہیں چاہیے کیونکہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو نظر کمزور ہو تو چشمہ لگا کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. یہ حرکات تبدیل کرنے والی، اس سے افراد تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے مثلا آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں قتل داود جالوتا. قاتل داود پہ اگر پیش جالوت. ہے تو اس کا مطلب داود نے کوئی کام کیا ہے، اور جالوتا پہ پھر زبر ہونا ضروری ہے کیونکہ جالوت کو، داود نے جالوت کو قتل کیا. رائٹ. اور نیکسٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں غلطی کیا ہے، حرکات چینج ہو گئی. قاتل داود کو داودا کر داؤد دیا ہے، جالوت. تو جالوت نے داود کو قتل کیا. تو دیکھیں بالکل وہ جو ہے نا آبجیکٹ سبجیکٹ دونوں آپس میں ایکسچینج ہو گئے. تو اس لیے ہم نے اس قسم کی غلطیوں سے تو 100% کوشش کرنا ہے بچنے کی. قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ زبر لکھی ہے، زیر ہے، پیش ہے، دو الحمدللہ ایسا اور نہیں دا ہے کا فرق ہے. زبر زیر پیش لگی نہیں ہے. تو جب زبر زیر پیش لگی ہے تو پھر ہم کوشش کریں کیئرفلی تلاوت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اقوال کو قوم کے قول میں بدل رہے ہوں یا قوم کی باتوں کو اللہ کی باتوں میں. تو اس طرح سے یہ سارے افراد چینج ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس لیے ہم آئندہ سے کیئرفل رہیں کہ زبر زیر پیش کہیں پہ بھی چینج نہ ہو. بھلے ہم سلو پڑھ لیں لیکن زبر زیر پیش کو باقاعدگی سے. لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ بڑی غلطی، یعنی ایسی غلطی کرنا بہت سنگین ہے اور جان بوجھ کر ایسے کرنے والا گناہگار ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ معاف فرمائے ہم سب گناہگار ہو سکتے ہیں، اور خصوصاً اس کو جاننے کے بعد کہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں. تو اس لیے ہم آئندہ کے بعد جو ہے نا کوشش کریں گے بچنے کی بڑی غلطی سے. اور بڑی غلطی کتنی تھی؟ 2 تھی. ایک بڑی غلطی تھی کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، اور ایک بڑی غلطی کیا تھی؟ کسی حرکت کو دوسری حرکت سے بدلنا. تو ابھی تک کیا ہمارا جو بات اور ہوئی ہے حرکت. تقریباً 15 منٹ کی، اس میں خلاصہ کیا ہے؟ بڑی غلطی سے بچنا. بڑی غلطی کتنی ہے؟ 2 ہیں. کون کون سی؟ دو ہیں. حرف کو دوسرے ایک حرف سے حرف کو بدلنا حرف سے بھی یا کسی بدلنا اور حرکت کو ایک دوسری حرکت کو حرکت سے دوسری بدلنا. حرکت سے بدلنا. اتنی سی بات آپ جی. سب نے یاد رکھنی ہے، باقی پریکٹیکلی آپ سب نے دیکھ لیا. لحن خفی کا معنی ہے پوشیدہ اور غیر واضح غلطی. اور اس کو چھوٹی لحن غلطی. خفی کہتے ہیں. ایسی غلطی سے معنی میں تو کوئی تبدیل نہیں آتا، جیسے مثلا مدد کی جگہ مد کی جگہ مد نہ کرنا وغیرہ، یا غننے کی جگہ غنہ نہ کرنا، یا مثلا شد کی جگہ شد نہ کرنا. لیکن یہ ہے کہ قرآن کی جو تلاوت کا سٹائل ہے اس میں فرق البتہ آتا ہے. تو بعض علماء بھی کہتے ہیں کہ مد جو ہے اس کو مد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور شد کو شد کرنا ہے، غننے کو غنہ کرنا ہے. لیکن یہ کہ اس میں ہم اتنا بھی نہیں سوچیں گے کہ مطلب تھوڑا سا اگر مد کم ہو گیا تو خدا نخواستہ گناہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. لیکن ہم نے قرآن کی جو اپنا ایک رول ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ مد بھی مسنگ نہ ہو. جیسے جاء مثلا ایک لمبا ساؤنڈ ہے، 2 سے 3 سیکنڈ اس کو لمبا کرنا ہے. تو اس کو میں جاء پڑھ دوں تو کیا ہوگا؟ یعنی گناہ تو نہیں ہوگا لیکن قرآن کا سٹائل تھوڑا خراب ہوگا. جیسے پڑھنا چاہیے ویسی گویا کہ میں نے نہیں پڑھا. تو اس لیے اس کو بھی ہم کوشش کریں اوائڈ کریں. تو ہمارے پاس آج سورۃ الفاتحہ ہے، ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری کامن مسٹیکس کون سی ہیں، کیونکہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اور اگر سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں ہے تو اس کا مطلب نماز ہی نہیں ہے، اور اگر سورۃ الفاتحہ غلط ہے تو اس کا مطلب نماز غلط ہے ڈیفینیٹلی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں ہماری کامن مسٹیکس کون کون سی ہیں. تو جیسے ہمارے پاس فرسٹ سائڈ پہ سارے کریکٹ لکھے ہیں، سیکنڈ سائڈ پہ آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ تو سارے رونگ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو کریکٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رائٹ. اور اگر ہم رونگ پڑھیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رونگ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں اکثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہم زیادہ کامن کون سا پڑھتے ہیں؟ ویسے آپ سب بتائیں. انہیں ہم سنتے بھی ہیں لوگوں کو ادھر ادھر سے، کہیں ہم کسی میں سنتے ہیں، کہیں زیادہ ہم غلط سائڈ والے زیادہ سنتے ہیں اسپیشلی پاکستان میں. تو ہم رحمان رحیم بہت بولتے ہیں، رائٹ، لیکن رحمان رحیم نہیں بول پاتے. اصل میں رحمان رحیم ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین
इस साउंड को गलती से क्या पढ़ देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये कॉमन मिस्टेक है, राइट, बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसलिए हम इसको दुरुस्त करेंगे। अर्रहमान अर्रहीम, इसको गलती से हम अर्रहमान अर्रहीम पढ़ रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये बड़ी गलती है। इसी तरह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको गलती से हम नअबुदु और नस्तईन पढ़ते हैं, नअबुदु नस्तईन वगैरह, या थोड़ा सा मुमकिन है डिफरेंट हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं सबको ब्लेम कर रहा हूँ कि सबकी ये गलती है, मुमकिन है किसी की न भी हो, लेकिन अक्सर की आम सोसाइटी में, जिसे कहते हैं जनरल सोसाइटी में, ये मिस्टेक कॉमन है। और जिन्होंने कुछ पढ़ा हो या इस पर थोड़ा सा एफर्ट्स की हो तो उनकी बहरहाल इस पर महारत होती है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब ये साउंड बहुत बेसिक से लगते हैं, स्वाद तो खौफ हमें पता है, लेकिन प्रोनाउंस करते हुए इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब देखें इसमें अलग अलग साउंड और बोल्ड साउंड है सारी। इसको गलती से लोग क्या करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम ऐसे पढ़ देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, ये बड़ी गलती है। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, तो गलती से हम पढ़ते हैं सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, ये बहुत कॉमन है। तो आप सब अपने आप को खुद जज कर सकते हैं कि किन किन की ये गलतियां आती हैं, ताकि उस पे बाद में आहिस्ता आहिस्ता, यानी उस जगह पे या उस हर्फ पे आप ज्यादा मेहनत करें जब वो लेसन में आ जाए वो हरूफ, ठीक है। तो हम एक एक हर्फ को अलग अलग कवर करेंगे ना बाद में। अच्छा, लास्ट गैरिल मगलूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इसमें गलती से गैरिल मगजूबी अलैहिम वलज़ाल्लीन हम पढ़ देते हैं, तो ये भी गलती हो जाती है, तो इसलिए इन गलतियों को दुरुस्त करना बहुत लाजमी है। अब हम आते हैं लास्ट थिंग, तावुज़ और तस्मिया। तावुज़ तो लास्ट टाइम QC1 में आप सब ने माशाल्लाह दुरुस्त कर लिया था, राइट। तो अभी हम इसको, मेरे साथ एक बार पढ़िए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़िए मेरे साथ सब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم तावुज़ कहाँ पढ़ना होता है, कुरान करीम शुरू करते हुए, चाहे बीच में से है, शुरू से है, कहीं से भी है, तो कुरान करीम शुरू करते हुए सबसे पहले क्या करना है, शैतान को भगाना है, ठीक है, ताकि शैतान इन्वॉल्व ना हो, आपको तिलावत से दूर ना करे। और जो कुरान मजीद शुरू करने से पहले तावुज़ के बाद तस्मिया पढ़ना इख्तियारी है, इससे मुराद यानी बरकत हासिल करना है, तो ये ऑप्शनल है, लेकिन बेहतर ये कि दोनों चीजें पढ़ ली जाएं। लेकिन आमतौर पर उलमा कहते हैं कि बीच से क़िरात हो तो आऊज़ु बिल्लाह काफी है, और सूरत से हो तो बिस्मिल्लाह भी साथ ऐड कर ली जाए। तो ये, अब हम देखते हैं तिलावत शुरू करने का बेहतरीन तरीका क्या है, जैसे हम पढ़ेंगे। वैसे हमारा ट्रेडिशनल तरीका क्या है, ट्रेडिशनल तरीका वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अनफॉर्चुनेटली है सोसाइटी में। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ऐसे हम पढ़ते हैं, जो हमारा मतलब नॉर्मली अंदाज होता है। लेकिन इस तरह से मतलब एक समझ लें कि अल्फाज की अदायगी और उस तरह से किसी और को सुनाना और उसको समझना ये थोड़ा मुश्किल है, तो हम कहेंगे हम तसल्ली से पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर तसल्ली से सांस ले लें, ठीक है, फौरन भागे नहीं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सांस ले लें, कुल हुवल्लाहु अहद, इसी तरह सांस लेके अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अल्लाह ताला ने जैसे हुक्म दिया वैसी तिलावत होगी। क्यों, कि हमने बिल्कुल पहली आयत क्या पढ़ी थी सूरह मुज़म्मिल की, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें, यानी तेज न पढ़ें। तो यहाँ बकायदा रेड स्टॉप लगाए हुए हैं ताकि हमें ये आइडिया हो कि तिलावत हमने, यानी एक पारा का टारगेट रखा है तो एक पेज भले पढ़ लें, लेकिन स्लो पढ़ लें, बजाय इसके कि हम एक पारे को बहुत स्पीड से पढ़ के और सारी किरत को या कुरान को खराब कर दें, तिलावत को खराब कर दें, ज़ाया कर दें। तो इंशाल्लाह हमने आइंदा के बाद इस बात का 100% ख्याल रखना है कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं रखनी, ठीक है, और किरत की स्पीड ज़्यादा नहीं रखनी। पाकिस्तानी लोग दो चीज़ में बहुत तेज़ हैं, एक चीज़ उनको अगर खाली रोड मिल जाए तो स्पीड बहुत ज़्यादा मारते हैं गाड़ी में, और एक कुरान में जहाँ मौका हो तो वहाँ रेस लगाते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे रमज़ान में आप देखते हैं मैंने 5 कुरान किए, मैंने 6 किए, मैंने 4 किए, तो ये सारी रेस है, यानी कुरान को समझा कितना, उसको तसल्ली से अंडरस्टैंड करके और खुशू खुजू से कितना पढ़ा, ये हमारा नहीं होता, बल्कि हमारी गिनती होती है कि हम कितने ज्यादा पढ़ पा रहे हैं।
تو اس لیے ہم نے انشاءاللہ ان چیزوں کو کوشش کرنا، تھوڑا سا اس سسٹم کو، اس نظام کو تبدیل کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہترین سے بہترین انداز میں ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ کسی بڑے شخص کے سامنے اگر ہم تیزی سے بات نہیں کر پاتے، یعنی کسی بڑے شخص کے سامنے ہم بیٹھ کے ایسے تیز سے بات تو نہیں کرتے نا، رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں، تو اللہ کا کلام ہے، یقیناً اس کو ہم نے اس سے بھی زیادہ رسپیکٹ دینی ہے جو ہم کسی بڑے بزرگ کے سامنے بیٹھ کر رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو انشاءاللہ آپ سب امید ہے کہ سمجھ رہے ہوں گے، اور اس کو آپ سب نے اپنے لیے کمنٹ نہیں سمجھنا، بلکہ ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے، اور کچھ کچھ لوگوں کی ضروری نہیں کہ سیم مسٹیک یا سیم مسائل ہوں، لیکن کامن ہونے کی وجہ سے سلائڈز کے اندر ان کو مینشن کیا گیا ہے۔ تو تعوذ اور تسمیہ اور سورہ کے شروع میں تینوں کو الگ الگ کر کے سٹاپ کے ساتھ پڑھا جائے، اور ہر آیت کو بلکہ الگ الگ سیپریٹلی ہر حرف کو پورا پورا ادا کر کے پڑھا جائے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں مزید ہم ٹاپک شروع کریں گے مخارج کا، کہ کون سا حرف کیسے کہاں سے ادا کرنا ہے، اور ہر حرف کو ہم الگ الگ سے کور کریں گے۔ تو آپ سب سے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ سب اس میں شرکت کریں گے اور بھرپور استفادہ ہوگا آپ کو، مختصر ٹائم میں آسان انداز سے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔ ابھی آپ سب نے دوبارہ جوائن کرنا ہے سیم لنک سے، کیونکہ QC1 کی کلاس اسی لنک سے ہوگی، تو 2 منٹ بعد آپ جوائن کر لیجیے گا کائنڈلی۔ جزاکم اللہ۔